عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہی جیسا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسجد میں آتے ہیں، ہے نا، بیٹھتے ہیں، آتے بھی تھے، کوئی یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی، ہر جگہ ہے. تو یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو وصال کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائی جو جسمانی زندگی ہے، جیسے دنیاوی زندگی تھی. جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے ان کا، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا. اس لیے کہ انبیاء اکرام کی روح جب نکالی گئی تو ایک تو پرمیشن کے ساتھ، ہمارے روح نکالنے کے لیے فرشتہ پرمیشن نہیں لیتا، نبیوں کی روح مبارک نکالنے کے لیے پرمیشن لیتا ہے فرشتہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد رکھا کہاں جائے؟ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کی روح سجین میں رہتی ہے، اور کچھ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں کچھ کفار کی روح رہتی ہے، کچھ زمین کے نچلے طبقے میں، اور مسلمان کی روح کچھ ان کے قبروں کے پاس، کچھ نیک روح ہے آسمانوں تک، کچھ زمزم میں، کچھ عرش تک جاتی ہے، کچھ جنت میں گھوم کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح ہے. تو اب جنت نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو نبی کی روح جنت میں کیسے رکھے؟ آسمان بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا تو نبی کی روح آسمان میں کیسے رکھے؟ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو کوئی ایسی جگہ بہتر نہیں جو نبی کے جسم سے بہتر ہو. اس لیے ان کی ارواح واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. دیٹ مینس دے آر فزیکلی الائیو ان دیئر گریوز. اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ قبروں میں زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اچھا، تو یہ قرآن سے مجھے ثابت کر دیجیے کہ یہ جی آپ پہلے یہ ثابت کر، واپس جاتی ہیں. وہی تو میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ امام تقی الدین سبکی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام پڑھ لیجیے. محدث شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھ لیجیے. ان سب میں آپ کو یہ حدیث کلیئر کٹ مل جائے گا. اور امام بیہقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں، حیات الانبیاء، اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں. اور امام بیہقی جانتے ہوں گے امام بخاری سے پہلے کے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسے آپ نے سجین اور کیا اور ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ سجینوں میں ڈال دی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں جو جنتی اور جہنمی، ہے نا. تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ روحیں ادھر حدیث میں ہے جو قرآن جو بولا ہم کو قرآن کی گارنٹی ہے نا. حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم کو حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ اس کا کیسے پتا چلے گا؟ میری بات سنیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو. عطی رسول ہے نا. اچھا، عطی الرسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں پڑھو گے کیسے عمل کرو؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا. سارے آرڈر دیا اللہ تعالیٰ کو. نماز پڑھو، یہ قرآن ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی قرآن ہے کہ کیسے پتا چلا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا. یہ قرآن ہی ہے، کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتا چلا؟ پڑھنے سے پتا چلا. آپ کو پڑھنے سے کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ یہ قرآن ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ترجمہ کیا ہے نا. آپ جیسے عالموں نے کیا نا ترجمہ، میرے بھائی پتا چل رہا ہے نا کہ قرآن ہے بول کے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے. نہیں ایسا نہیں کہا میں نے. قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے. صحیح حدیث کی بات مانیں گے. قرآن اور حدیث صحیح حدیث کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ نہیں آپ بتا دیجیے، مجھے نہیں پتا. اسی کو قرآن مانیں. اتنی سمپل سی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت ہے. یہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہوا. لیکن ابھی آپ کے تو ہم کو پتا چلے گا نا عالم لوگ. ابھی تو نبی نہیں، ابھی تو نبی کو گزر کے کتنا وقت نہیں، ہو آپ گیا نے جو نا. یہ ابھی جو نبی کہا کا دور چل رہا آپ ہے. نے یہ جو کہا نا جی. کہ قرآن ہی گارنٹیڈ ہے، بالکل تو یہ قرآن گارنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے. بے شک. نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور نبی کہہ رہے کہ یہ میری حدیث اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو نبی آپ نے سمجھے میری بات کو؟ نہیں تو نبی نے یہ بھی تو کیا کیا گئے کہ میرے بعد لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے تو تم میری باتوں کو کیسے جانچو گے؟ میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جانچ لینا، اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا، اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اسے جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے. اللہ بول رہا ہے ABCD اور نبی بولیں گے Z X Y جو حدیث میں مل رہا ہے، تو میں مانوں ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟
کیونکہ اللہ اے بی سی بول رہا ہے اور نبی اسرائیل ایکس وائی زیڈ بولیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ بتائیے نا، کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے، آپ سمجھیے نا بات کو. بھائی سنیے، اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقلیں کمزور ہیں. اچھا حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو بھر دوں، کیا ہم اور آپ بھر سکتے ہیں؟ اچھا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو. اچھا اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی. اچھا سب کا علم برابر نہیں ہوتا. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم ایک طرف، وہ وزن ہی رہے گا. اچھا سب کا علم برابر رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری جتنی کیپیسٹی ہو اتنی ہم سے. اگر ہماری نظر میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے. قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اسی طرح حدیث ہمارا میں بھی ایمان ہے کہ قرآن میں اسی کوئی طرح contradiction حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لیے محدثین کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ٹھیک ہے. ہے، اب آپ کا یہ سمجھ کہنا ہاں. کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا واقعہ کیا بول رہے ہیں؟ کہ بھائی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. مرنے کا کس کو انکار ہے؟ ہاں سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو، شہداؤں کو آپ مردہ مت کہو. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے ٹھیک نا. ہے. تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا انبیاؤں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی زندہ ہے، ہمارا بھی یہ ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، کس طرح عیش و آرام میں لگ رہے ہیں. تو یہ متشابہات ہو گئی. تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب گھوم رہے ہیں، سب جگہ یہ آپ سوچیے نا. نہیں، یہ متشابہت کیسے ہو گئی؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے. ہاں بتائیے اللہ نے اچھا کس طرح زندہ ہے قرآن میں دیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے زندہ ہے. قرآن میں جب ہے وہ انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہاں، ہے. بالکل. جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے کیوں؟ تو میں تو نہیں پڑھا ہوں، آپ ہی بتا رہے ہو. تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو؟ کیوں پڑھے؟ اللہ نے ان کو ایسی زندگی میں دی ہے نہیں جو پڑھا ہوں. ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اچھا مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ، قبر کی زندگی جو ہے نا، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا جیسے ماں کا پیٹ. جی ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے. اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا، ٹھیک ہے. اب یہ پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ماں کے یعنی عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسیع جگہ پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسیع میدان میں آ گیا. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. آپ نہیں مانو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اسی طرح کے اقوال بخاری نہیں شریف. مانیں گے. مان رہے ہو نا؟ نہیں لیکن آپ جیسا بول رہے نہیں، غوث اعظم کی بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے کہا میں وہی نہ بتا برا رہا نہیں ہوں. ماننا، ہاں، بات پوری سنو. یہ ہم ہیلدی ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. ہم بھی ہیلدی ہیلدی ڈسکشن. تاکہ کیا ہے ایک دم. کہ دلوں میں رنجش نہیں نہیں، رہے. اب بھلے مجھے آپ بتائیے. اپنے عقیدے پہ رہو، بھلے میں اپنے آپ عقیدے مجھے پہ رہوں. یہ بتائیے، ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. سنی ہے یہ حدیث آپ نے؟ نہیں سنی آپ نہیں سنی. ٹھیک ہے، آپ کو سنا، آپ کو ریفرنس دے دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نبی یعنی پوری دنیا کو ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو. اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے. اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی. تو نبی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب آپ کا کہنا کہ ہر جگہ پہنچنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے پڑی ہے. تو پھر بات تو پھر جب موجود تو پھر وہی تو پھر کیوں بولنا کہ بھائی ہمارے محفل میں آ رہے ہیں، یہاں پہ محفل چل رہی ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ محفل، سب جگہ ایک ساتھ ہوتی ہے نا ساری چیزیں. کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے؟ سنا نا بابا. کس نے؟ کون عالم ہے؟ کوئی ایسا عالم بتا دو، مستند عالم جن کا ایک مقام ہو، وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفل میں، یہ بتا دو. ہم ان سے ڈسکس کریں گے. چلیے آپ ٹھیک ہے. نہیں کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھائی. میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں بہت اچھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات بول رہے ہو. لیکن کیا ہے
کہ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سن رہے تو مطلب کہاں سے یہ بات پھیل کہاں سے رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے، کنفیوز ہیں کہ بھائی کیا ہے. آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سمجھاتے ہیں نا. جیسے آپ آئے نا ہمیں خوشی ہوئی. جی اچھا، آپ کو جو نا ایسی کوئی عوام میں بات آئے نا اس کو لے کے آپ اچھالیے مت. نہیں اچھال نہیں رہے ہیں سننی ایسا، ارے پہلے کسی اچھے عالم ہم سے نے تو ملاقات کریں. بھائی ہم کسی دوسرے کو کیوں غلط بولے جب ہم خود ہی اصلاح پہ ہیں ہوں گے تب ہم دوسرے کو وہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے میرے سامنے آ کے بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی اس محفل میں کھانا کھانے کے لیے آئے. کون ایسا کہتا ہے؟ ایسا کہنے والا کوئی مستند عالم بتاؤ. ہاں نبی تشریف لانا چاہے تو ضرور لا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ابھی ابھی یہاں آئے ہیں، یہ کوئی مستند عالم سے بتا دو. اس پہ کوئی عالم اس طرح بات نہیں وہی آتی ہے. دیکھیے مطلب نبی آ سکتے ہیں، اسی کے اوپر تو ہم کو اعتراض ہے. اعتراض کرنے کے لیے آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دینی پڑے ہاں گی. تو قرآن سے تو ہم دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بولے آپ اس ٹو میں کیوں لگے کہ ہم انہیں کس طرح رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ٹو میں تو آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں، وہ اپنی تبریز بھائی. اب قرآن سے پہلے بتائیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، کون سی دلیل آپ نے دی؟ یہ بتایا نا آپ کو. آیت پڑھو، آیت. کون سی آیت؟ کہ ہاں کہ شہیدوں کو آپ مردہ مت کہو، ہاں. ہے نا؟ وہی بتایا. تو آپ نے بولا آپ لا تشعرون، ہاں. تمہیں اس کا شعور نہیں تو ہے. آپ تو ہم آپ شعور بتا رہے ہیں نا مجھے کہ وہ قبروں میں برابر زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں. وہ تو قرآن اللہ نے فرما دیا نا، بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک حیات ہیں. تو اس میں اور تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نزدیک نا. ہاں، تو کیا اللہ- میری بات سن رہے ہیں ابھی؟ تو ہم کیا ابھی دوسروں کے نزدیک حیات ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ نے حیات دی ہے. نہیں، ابھی ہماری یہ جو بات ہو رہی نبی سن رہے کیا؟ آپ یہ بتائیے. بالکل سن رہے ہیں. دیکھیے یہی اچھا آبجیکشن اگر نہیں سن رہے تو آپ مجھے دلیل دو. نبی نہیں سنتے، ہم دلیل دیتے. ہاں میں بتاتا ہوں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے کیا ہے؟ کہ جب 4 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں 5واں اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو اپنا کیا بولتا ہے اگر 6 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یا 6 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں 7واں اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت برابر تشریح کر رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں، 100 آ جائیں، 200 آ جائیں، اس میں ایک اور ایڈیشن کون ہوگا؟ اللہ ہوگا جو ساری ہماری باتیں سن رہا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے اللہ کے سوا، ہم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. تو اس کو اب وہ جو آیت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، بے شک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی. کیا یہ ثابت ہوتا ہے اس سے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ خود آپ ماشاء اللہ اتنے عالم ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس میں جانوں؟ جس طرح آپ بول رہے ہو کہ تم اس ٹو میں کیوں لگے ہوئے ہو، تو ٹو میں آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نبی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ یہ بتائیے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی آپ کا یہ کہنا کہ 5 میں چھٹا اللہ سنتا ہے، جی. تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں سن ٹھیک ہے. اس سکتا؟ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سن رہے ہیں. نبی کی سننے والی حدیث ہم بتاتے ہیں، حدیث سے دیکھا قرآن بھی بتاتے ہیں. ہم آ رہے ہیں قرآن کے باہر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا نبی کیا کہہ رہا ہے قرآن سے ثابت. کہ اللہ بول رہا ہے کہ میں ثابت کرتا ہوں. اے نبی اگر اس قرآن سے تم ہٹے تو سمجھو گئے. ٹھیک ہے. اللہ کا نبی کو بول رہا ہے. کیوں؟ سورہ احزاب کی آیت پہ آئیے. ہاں سورہ احزاب. اس سے پہلے آئیے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کی اپنی رگ شہ سے بھی زیادہ